دین اسلام آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ کی دو نوعیتیں ہیں، ایک مال کی زکوٰۃ اور دوسرے بدن کی زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ کی تفصیلات اس سے پہلے کئی دروس میں آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ زکوٰۃ الفطر یہ اصل میں انسانی بدن اور انسانی جسم کی زکوٰۃ ہے، اور اسی لیے اس کا نام بھی زکوٰۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ فطر اصل میں یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی جبلت اور اس کی جو حیت ہے اس کے اللہ نے پیدا کیا، تو اس مناسبت سے اس زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ الفطر کی وجہ ایک اور یہ بتائی جاتی ہے کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ انسان جب فطر کی حالت میں، افطار کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی۔ جس سال روزہ فرض کیا گیا اسی سال زکوٰۃ الفطر کی فرضیت ہوئی، اور یہ زکوٰۃ اسلام میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سنت یا مستحب یا سنت موقدہ نہیں، بلکہ اس کی حیثیت ایک فریضے کی ہے، اور اس کی فرضیت کے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی زکوٰۃ الفطر کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ امام سعید ابن مسیب اور عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں سے مروی ہے کہ یہاں پہ تزکیٰ اس آیت میں اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے، اور صلاۃ جو اس کے بعد والی آیت میں آیا ہے، لفظ صلاۃ سے مراد صلاۃ عید الفطر ہے۔ حدیث میں بھی اس کی فرضیت اور اس کی مشروعیت ذکر کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی الناس صاعا من تمر وصاعا من شعیر على كل حر وعبد وذكر وانثى من المسلمین۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ ہر اس انسان میں جو مسلمان ہے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا، اور اس کے علاوہ اس امت کا بالاتفاق یہ ماننا ہے، کہہ لیجیے کہ پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، اور اس اجماع کو کئی علماء نے جیسے ابن منذر اور ابن عبد البر نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کے پیچھے
اسلام کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کو بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کی دو حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زکوٰۃ یا یہ صدقہ روزے دار کو لغو اور دوسرے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی انسان روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لغزشیں واقع ہوتی ہیں، تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ روزہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ امام وکی ابن جراح بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو کی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز میں کوئی غلطی کر جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس کو سجدہ سہو کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کوئی غلطی کرتا ہے تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے اس کی یہ غلطی یا اس کا یہ گناہ کرنا صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑی حکمت اس صدقۃ الفطر کی یہ ہوئی کہ اس سے ہماری عبادت پاک صاف اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ دوسری اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ یہ طعمۃ للمساکین، یعنی یہ عید کی مناسبت سے جو غریب، مسکین، فقیر قسم کے لوگ ہیں، سماج کے کمزور لوگ، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ہے بہت بڑے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حنفی فقیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ عید کے دن یا اس کے دو دن کے بعد تک مزدوروں کو کام نہیں ملتا، لوگ اپنی خوشیوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ انسان جو روز کماتا ہے، کھاتا ہے، اس کے لیے اسلام نے اس مناسبت سے، عید کی مناسبت سے یہ انتظام کیا کہ اس کو اتنا غلہ مل جائے تاکہ وہ کم از کم 2-3 دنوں تک وہ کمانے سے یا مزدوری کرنے سے یا روزی تلاش کرنے سے وہ آدمی یعنی محفوظ رہے اور وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ تو یہ دوسری بڑی حکمت ہے جو اس زکوٰۃ الفطر کے اندر رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ صدقۃ الفطر اس کی وجوبیت یا اس کی فرضیت ہر اس شخص کے اوپر ہے جو چاند نکلنے سے، یعنی عید کی چاند نکلنے سے پہلے اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی بچہ اگر عید کی چاند نکلنے سے پہلے پیدا ہوا تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد، اس کے اوپر جو ہے یہ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر واجب ہے۔ علماء نے صدقۃ الفطر کے لیے 3 شرائط متعین کی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ادائیگی کے لیے اسلام کا ماننا ضروری ہے۔ جو آدمی مسلمان ہوگا اس کے اوپر یہ صدقہ فرض ہے، اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث ہے جو ابھی میں نے پڑھی، جس میں انہوں نے کہا کہ من المسلمین، یعنی یہ
فریضہ مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ فریضہ اس پہ عائد ہوتا ہے جب وہ روزہ مکمل کر لے اور چاند جب طلوع ہو جائے عید کی چاند تو اس کے بعد جو ہے یہ فریضہ انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ رکھی ہے علماء نے کہ یہ اس انسان کے اوپر فرض ہے جس کے گھر میں کم از کم عید کے دن کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو اس سے زائد اگر اس کے پاس مالیت ہے یا اسباب ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی اس کا بھی اہل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہو۔ صدقۃ الفطر میں جو چیزیں ادا کی جاتی ہیں ان کا ذکر بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 قسم کے غلہ یا کھانے کی چیزیں ایسی تھیں جو استعمال ہوتی تھیں اور ان تمام سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا۔ حدیث میں ابو سعید کہتے ہیں کہ کان طعامنا من طعام ومن تمر ومن شعیر ومن اقط ومن زبیب، ہمارے اس زمانے میں ہم لوگوں کی جو خوراک تھی وہ ایک تو یہ کہ عام جو خوراک ہوتی ہے کھانا پینا جو ہے نا، اور دوسرے کی خصوصی طور پہ کھجور، جو، پنیر اور کشمش، یہ اس زمانے میں لوگوں کی عام خوراک تھی اور اس میں اہم جو تھی وہ کھجور، اور انہی چیزوں سے زکوٰۃ فطر کی ادائیگی لوگ کرتے تھے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا کہ جس زمانے میں لوگوں کی عام خوراک جو ہوگی اسی خوراک سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کی جو عام خوراک ہے وہ چاول یا روٹی یعنی گندم کا آٹا ہے، تو آٹا یا چاول یا جو لوگ جس علاقے میں جس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انہی چیزوں سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ صدقۃ الفطر کی ایک مقدار شریعت نے متعین کی ہے، اس مقدار میں ہمیں یہ صدقہ ادا کرنا ہے، اور وہ مقدار ہے 1 سا۔ 1 سا کا مطلب ہوتا ہے 4 مد۔ 1 مد یہ دونوں ہتھیلیوں میں بھر کر کے کھجور یا چاول یا آٹا آپ اٹھاتے ہیں تو یہ 1 مد کہلاتا ہے، اور اس طریقے سے 4 بار جب آپ بھر کر کے کسی چیز کو رکھتے ہیں تو وہ 1 سا کا پیمانہ اس سے بھر جاتا ہے۔ عام طور پہ اس کی جو مقدار وزن میں ناپی گئی ہے اس کو علماء نے 2.5 کلو کے اندازے کے مطابق بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے 2 سوا 2 کلو، بعض لوگوں نے 3 کلو بھی ذکر کیا ہے، لیکن متوسط درجے کی جو چیز ہے یا ایک بہتر جو طریقہ اور قول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 2.5 کلو وزن غلے کی ادائیگی صدقۃ الفطر کے طور پہ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو یہ دیا جائے گا، اس سلسلے میں بعض علماء کی رائے ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 8 جن کا ذکر کل تفصیل کے ساتھ آیا تھا، ان مصارف میں صدقۃ الفطر کو خرچ کیا جائے گا۔ لیکن دوسرا اور صحیح اور راجح قول یہ ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے کبار علماء نے اختیار کیا ہے کہ ان 8 مصارف میں سے خاص طور پہ فقیر اور مسکین، فقراء اور مساکین جو ہے ان کو ترجیح دی جائے گی اور صدقۃ الفطر کو انہی لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ قول جو ہے نا راجح بھی ہے
اور واقعے کے مطابق بھی ہے، اور عام طور پہ اسی پہ لوگوں کا عمل بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو مختصر طور پہ ختم کرتا ہوں کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان اپنے زکوٰۃ کو یا صدقہ کو کسی ایک فقیر یا ایک مسکین کے حوالے بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ کئی لوگوں میں ضرورت کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کئی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو محتاج ہے اور اس کو زیادہ ضرورت ہے تو اپنے کل صدقے کو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں اور تمام لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اپنے صدقۃ الفطر کو تمام لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو وقت ہے صدقۃ الفطر کا، اس وقت کو علماء نے دو طریقے سے بیان کیا ہے، ایک وقت جواز اور ایک ہے وقت فضیلت۔ وقت جواز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کر دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کنا نودی قبل یوم او یومین، یعنی ہم لوگ صدقۃ الفطر ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو کافی ہے، اور اس سے اس کا صدقہ جو ہے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو بہت زیادہ پہلے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم رمضان کے شروع میں یا درمیان رمضان میں اس کو دے دیتے ہیں تو اس کی جو حکمت رکھی ہے اسلام نے، جو مصلحت ہے اس میں، وہ مصلحت ادا نہیں ہوتی۔ مصلحت ہم نے بتائی کہ اس دن ایک مسکین اور ایک محتاج آدمی کھانے پینے کی ضروریات سے فارغ ہو جائے، خوشیوں میں شریک۔ اگر آپ بہت پہلے اس صدقے کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ پہلے ہی اس کا استعمال کر لیں اور پھر اس مناسبت سے وہ محتاج۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن پہ، یہ جواز کا وقت ہے۔ فضیلت کا وقت یہ ہے کہ چاند کے نکلنے کے بعد، عید کی چاند جب نکل جائے اس کے بعد سے لے کر اور عیدگاہ جانے سے پہلے تک، اس فترے میں، اس وقت میں اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ادائی صدقۃ الفطر قبل الصلاۃ، یعنی عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر کو ادا کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ چند مختصر طور پہ مسائل تھے صدقۃ الفطر سے متعلق جس کا ذکر ہوا۔ اس سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اور وہ یہ کہ صدقۃ الفطر میں غلے کی ادائیگی کی جائے یا اس کی جگہ پہ پیسے اور نقدی کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کل میں اس پہ جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔